اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ان بے شک فی میں خلق کہتے ہیں تخلیق کرنا، پیدا کرنا. خلق السماواتی تخلیق آسمانوں کی. سما کہتے ہیں بلندی کو. السما وہ خاص بلندی جسے آسمان کہتے ہیں. یہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر پہ الف اور تے کا اضافہ کرتے ہیں. السماواتی آسمانوں کی. واو کا مطلب اور، الارض جسے ہم اردو میں بھی زمین ارض کہتے ہیں، زمین. والارض اور زمین. واختلاف زمین و آسمان کی پیدائش میں. واو اور اختلاف اللیل والنہار. واو کا مطلب اور، اختلاف اردو کا کلمہ اختلاف اللیلی. اختلاف لیل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. پہلے کلمے کے ساتھ الف لام نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ ہے نا اللیل. اختلاف لیل کا، رات کا. لیل کہتے ہیں رات کو. والنہار واو کا مطلب اور، نہار کہتے ہیں صبح کو. والنہار نہار دن میں. دن اور رات کے اختلاف میں. والفلک واو کا مطلب اور، فلک کہتے ہیں کشتی کو. جمع بھی یہی ہے، واحد بھی یہی ہے. والفلک اور کشتی. التی جو کہ تجری، چونکہ مؤنث ہے اس لیے تے آ گیا. جاری رہنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں تجری ہے، جاری ہے. فی البحری، فی میں بحر کہتے ہیں سمندر کو. فی البحری جو سمندروں میں، سارے پانیوں میں جو چل رہی ہے. بما ینفع بے کے سبب، ما جو اس سبب جو کہ ینفع جس سے وہ نفع اٹھاتا ہے. نفع فائدہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. نفع الناس جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کے معنی اور، ما کا مطلب جو، انزل اللہ اور جو نازل کیا. انزل ماضی ہے، نازل کیا اللہ نے. یہ رباعی ہے. انزلہ 4 حروف ہے، الف نون زے لام. وما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، اوپر سے اتارا اللہ نے. من السمائی، من کا مطلب سے، السمائی آسمانوں سے. من کا مطلب سے اردو میں استعمال ہونے میں کلمہ ما ان. یہ کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. میم واو اور ہا سے نکلے گا. ما ان پانی. امواہ بھی کہتے ہیں پانی کی جمع کو، اور میاں بھی کہتے ہیں. میم یہ الف ہے، میم یہ الف میاں. میاں بھی پانی کو کہتے ہیں. اور ہر وہ چیز پھل سے جو رس بھی نکال لیا جاتا ہے وہ بھی میاں کہلاتا ہے. من مائن، من سے مائن پانی. فاحیا بہ، فا کا مطلب پس، احیا تو اس نے زندہ کیا.
زندہ کیا، احیا تو اس نے زندہ کیا، بھی اس کے سبب، اس کی وجہ سے، اس کے ساتھ، یعنی پانی کی وجہ سے اس نے زندہ کیا الارض زمین کو، بعد اس کے، موتیہا اس کی موت کے بعد، یعنی زمین کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی بخش دی۔ وَبَثَّا، وہ کا مطلب اور، بسا مبعوث کیا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے رسول پاک کو مبعوث فرمایا، بھیجا، وہ بسا اور بھیجا، فیہا میں، اس میں، اور اس زمین میں بھیجے، من کل دابہ، من سے، ہماری زبان میں استعمال ہونے والے سارے کلمات، کل بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ، دابہ یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، دال با سے نکلے گا یہ کلمہ۔ دابہ کہتے ہیں تمام جاندار چیزوں کو، اسی کی جمع ہے دواب، سب جاندار چیزیں، دابت من کل دابت، ہر زمین پر رینگنے والی چلنے والی چیز اللہ نے اس دنیا میں بھیجی، اس زمین پر بھیجی۔ وَالتصریف، وہ کے معنی اور، تصریف، صرفا یصرف تصریفاً، اس کا مطلب ہے پھیرنا، تصریف الریاح، ریح کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں بھی ریح کہتے ہیں ہوا کو، الریح خاص ہوا، تصریف الریاح تو پہلا نکرہ ہے کلمہ، دوسرا معرفہ ہے تو کی کا اضافہ کر دیں گے، تصریف الریاح یعنی ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، وہ کے معنی اور، السحاب، سحاب کہتے ہیں ویسے تو بادلوں کو، ویسے صحابہ یصحبو کہتے ہیں کسی چیز کو گھسیٹنا، چونکہ آبی بخارات کو یہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دوسری جگہ پر، اس لیے ان کو بھی بادلوں کو سحاب کہا جاتا ہے۔ وَالسَّحَاب، بادل، المسخر، المسخر وہ بادل جو کہ مسخر ہیں، بین السماء والارض، بینا درمیان میں، السماء آسمان کے، والارض اور زمین کے، جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر کر لیے گئے۔ لآیات، لام یقیناً کے لیے، آیات، آیت کی جمع ہے نشانیاں، یعنی آیت کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیات نشانیاں، لقوم، لام کے لیے، قوم کسی قوم کے لیے، یعقلون یہ فعل مضارع کی علامت، ونون جمع کی علامت، عاقلہ وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا، یعقلو وہ عقل رکھتا ہے، رکھتے ہیں یا رکھیں گے، عاقلہ اس نے عقل رکھی، اس نے سمجھ رکھی، اس نے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے، لقوم یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں اس قوم کے لیے، لآیات نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 163 اور 64 کو اکٹھا پڑھیں گے تو معنی زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی رحمان و رحیم کے سوا اور خدا نہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، اور رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع کے باعث بنتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اس کے سبب باسببیہ بھی ہوتا ہے تو جس کے معنی ہوتا ہے کی وجہ، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ،
ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے۔ وہ تصریف الرحا و سحاب، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو گے تو تمہیں تمہارے رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو مسخر بین السماء والارض کہا ہے، اللہ جل شانہ جب اپنی قوت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے نے اپنے بیج لگائے ہیں کسی خاص جگہ پہ، لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو سورج کو حکم دیتے ہیں کہ سورج اس پر شعاعیں ڈال۔ وہ شعاعیں ڈالتا ہے تو وہ شعاعیں جب اس پہ پڑتی ہیں تو اس سے آبی بخارات بنتے ہیں۔ تو یہ آبی بخارات جو ہوتے ہیں یہ بھاری ہوتے ہیں، بھاری چیز نیچے بیٹھتی ہے، پھر ہواؤں کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اپنی ہواؤں کو کہو کہ ان کو اٹھاؤ اور اوپر لے جاؤ۔ یہ اوپر جو لے کے جاتے ہیں یہی سحاب بن گئے ہیں۔ پھر ان کو کھینچ کے آبی بخارات کو وہ ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر اس کو برسانا مقصود ہوتا ہے، وہاں کا ہوا کا دباؤ اللہ پہلے کم کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ بھاگ کر وہاں پہ پہنچتی ہیں، وہاں جا کے ٹھنڈی ہو کر وہاں پہ برسنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ جل شانہ دکھاتے ہیں۔ عقل والو ذرا سوچو تمہارا الہ کون ہے؟ کوئی اور ایسا الہ ہے تمہارا؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام